بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ برائے مہربانی حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اسے لائک ضرور کیجیے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک صندوق عطا فرمایا۔ یہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے پاس رہا، پھر میراث کے طور پر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ معلومات تفسیر خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 84 سے لی گئی ہے۔ تابوت سکینہ کے فوائد کیا تھے؟ یہ بہت ہی مقدس اور برکت والا صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکر کی تعداد اور رعب دیکھ کر خوف زدہ ہوتے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ لیتے۔ اس صندوق سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا، جس سے بنی اسرائیل کے حوصلے بہت بلند ہو جاتے اور ان کے دلوں کو سکون ملتا۔ جیسے جیسے وہ صندوق آگے لے کر جاتے، اللہ کے حکم سے ان کی فتح بھی قریب آ جاتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلے کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی خوشخبری سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اور وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتیں اور مصیبتیں، بلائیں اور آفات ٹل جاتی تھیں۔ یہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ان کے پاس موجود تھی، مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے تو ان کی بداعمالیوں اور گناہوں کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہوئے اور قوم عمالقہ کے کفار نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو برباد کر دیا، گھروں کو توڑ پھوڑ کر سارا شہر ویران کر دیا اور تابوت سکینہ کو بھی ساتھ لے گئے اور اسے نجاستوں میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کے لوگوں کو مختلف بیماریوں اور مصائب میں مبتلا کر دیا گیا اور قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے اس تبرک کی بے ادبی کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور ہم عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کے گاؤں کی طرف ہانک دیا۔ یہ صندوق عین اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا جب انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا اور بنی اسرائیل انہیں بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور ان کی یہی شرط تھی کہ مقدس صندوق آئے گا تو ہم ان کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتوں نے اس مقدس صندوق کو اللہ کے پیارے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی۔ اور جیسے ہی صندوق آیا، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت پر بھی راضی ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے مقدس جوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من سلوہ بھی موجود تھا۔ یہ معلومات تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ 386 سے لی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تابوت سکینہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 248۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ صندوق کب اور کسے ملے گا؟ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی طبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ترکیے کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ یہ معلومات الفتن لنعیم کی جلد نمبر 1 صفحہ 360 سے لی گئی ہے۔ یہ سب مسائل آپ کو سکھانے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے عزیز و اقارب اور حلقہ احباب میں بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ سے منسلک سب افراد فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اسلامی مسائل کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں۔ اللہ پاک آپ پر ہمیشہ مہربانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔